الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی امام بخاری علیہ الرحمہ کی شرائط صحت کی، وہ مختصراً اگرچہ عرض کر دی گئی تھی، آپ ان کو بھی دوبارہ سنیے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ہر حدیث سند متصل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی کتاب میں تمام حدیثیں مرفوع ہیں اور صرف مرفوع ہیں اور سند متصل کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے سند متصل کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اس میں کسی قسم کا انقطاع نہیں ہے۔ کل ذکر آیا تھا کہ مختلط اور مدلس، تو مختلط تو کچھ مل نہیں سکا، شاید یہ تدلیس ہی کی وضاحت کی ہے انہوں نے۔ تو تدلیس میں بھی انقطاع ہوتا ہے اور دوسری بھی بہت ساری قسمیں ہیں انقطاع کی، تو اتصال کی قید سے تمام قسمیں انقطاع کی نکل گئی، تو وہ صحیح میں نہیں آتی امام بخاری علیہ الرحمہ۔ تو پہلی شرط ان کی یہ ہے کہ ہر حدیث سند متصل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور دوسری شرط ان کی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف مسلم کی روایت لیتے ہیں، مسلمان کی روایت لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی کافر کی، مشرک کی روایت نہیں لیں گے، کسی یہودی کی نہیں لیں گے، کسی نصرانی کی نہیں لیں گے اور کسی شیعہ کی نہیں لیں گے۔ چنانچہ اگر آپ نے کبھی سنا ہو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا آخری درس، آخری حدیث پاک کا درس، وہاں پر حضرت یہ بحث فرماتے ہیں، ایک راوی پر شیعہ ہونے کا اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں حضرت، بہرحال شیعہ کی روایت نہیں لیتے۔ اور ایک شرط ان کی یہ ہے کہ راوی تام الضبط ہو، تام الضبط، اس کا حافظہ اچھا ہو، اور جس کو کہتے ہیں کہ سلیم الذہن قلیل الوہم، اس کا ذہن اور حافظہ اتنا اچھا ہو کہ اس کو نسیان نہ ہوتا ہو اور اس کو وہم نہ ہوتا ہو۔ تام الضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور ایک شرط ہے ان کی عدالت، عادل ہونا، ثقہ ہونا، عادل ہونا، یہ ایک شرط یہ ہے۔ تو ثقاہت کی اور عدالت کی شرط ہے۔ اب ثقاہت میں اور عدالت میں جو چیزیں خلل ڈالتی ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ کی ان پر بڑی گہری نظر ہے، جس کو ہم علت سے تعبیر کرتے ہیں، شذوذ سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ روات کے اسما، ان کے القاب، ان کی کنیت، ان کے احوال سے بہت زیادہ واقف ہیں، بلکہ یوں کہو کہ اپنے تمام ہم عصر محدثین سے زیادہ اس پر واقفیت رکھتے ہیں۔ اسی واسطے جن روات کا وہ انتخاب کرتے ہیں، ان روات پر اعتراض بہت ہی کم کیا گیا، بہت ہی کم اعتراض کلام کیا گیا ہے۔ یہ ہے تو ایک شرط ان کی یہ ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو صحاح ستہ کے تذکرے میں آوے گی، جب مسلم اور بخاری اور دوسری صحاح کا تقابل کیا جائے گا، انشاءاللہ مزید گفتگو اس وقت آوے گی۔ جی ہاں، تو علت اور شذوذ پر ان کی بہت گہری نظر ہوتی ہے، اس واسطے ان کے روات میں کلام نہیں، اور ان کے روات تقریباً مسلم فی ہیں، چند روات کے علاوہ 80 روات بتائے جاتے ہیں، اور باقی گفتگو پھر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، اسی طرح ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی درست ہو، لہذا اس زمانے کے جو گمراہ فرقے تھے، جن کو مسلم قرار دیا جاتا ہے لیکن وہ گمراہ تھے، جیسے معتزلہ،
مرجیہ، قدریہ، جہمیہ، تو ان سے بھی یہ روایت نقل نہیں کرتے، تو عقیدہ اس کا درست ہو۔ اور اسی طریقے سے ان کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ راوی اپنے جس شیخ سے روایت کرتا ہے اس سے ملاقات ثابت ہو۔ محض معاصرت کافی نہیں، ہم عمر ہونا کافی نہیں، ہم زمانہ ہونا کافی نہیں، ہم عصر ہونا کافی نہیں، بلکہ اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہو۔ یہ شرائط امام بخاری علیہ الرحمہ کی لازمی شرط کے طور پر ہے۔ اس کے بعد ایک شرط کے طور پر تو نہیں ہے، لیکن یا تو یوں کہہ لو اکثری شرط ہے، یا پھر یوں کہہ لو کہ وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ کہ راوی حافظ اور متقن ہو، راوی حافظ اور متقن ہو، تو راوی حافظ اور متقن کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے، اس میں تھوڑی آپ تفصیل سن لیجئے گا۔ روایت حدیث کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شیخ اپنے شاگرد کو خط کے ذریعے حدیث پہنچاتا ہے، جس کو مکاتبت کہتے ہیں، مکاتبت کے ذریعے حدیث پہنچاتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں ایسی بھی کوئی حدیث نہیں لیتے جو ان کو مکاتبت کے ذریعے پہنچی ہو۔ بخاری کے ماہرین یوں فرماتے ہیں کہ کتاب الایمانی والنذور میں ایک حدیث انہوں نے لی ہے جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کتب الی محمد بن بشار۔ بہرحال یہ ان کی سند کے متعلق گفتگو ہے، اور ان سے ان کی شرائط سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شرائط دوسرے محدثین کی شرائط سے زیادہ سخت ہے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی ہے، سند کے متعلق بات ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ایک آپ دوسری بات سنیے گا، اور وہ بھی سند سے متعلق ہی ہے ایک طرح سے، اور اس کے لیے آپ پہلے یہ ایک صفحہ کھولیے گا، صفحہ نمبر 6، صفحہ نمبر۔ یہاں پر مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نسخوں کی کچھ علامات لکھی ہیں، اور یہ 19 علامتیں ہیں۔ 19 علامتوں میں سے ایک علامت ہے کاف۔ یہ کسی خاص نسخے کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے فی اکثر النسخ۔ یہ ایک تو یہ ہوگا، لہذا 19 میں سے اب باقی بچ گئے 18۔ اس کے بعد ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان ناموں میں دیکھیں گے، ایک نام ہے سرخسی اور ایک نام ہے حموی۔ یہ غلطی سے دو نام لکھے گئے ہیں، ورنہ حموی اور سرخسی یہ دونوں ایک ہی ہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ہاں، محمد ابن عبداللہ ابن حمویہ سرخسی، تو حمویہ یہ تو ان کے دادا کا نام ہے، اور سرخس یہ خراسان کے ایک شہر کا نام ہے۔ تو یہ دراصل ایک ہی انسان ہے، دو آدمی نہیں ہیں۔ تو 18 میں سے جب ایک اور کم کر دیں گے تو یہ بچیں گے 17۔ تو یہ بخاری کے نسخوں کی طرف اشارہ ہے، اور یوں کہا جاوے گا اب دنیا میں موجود بخاری کے 17 نسخے ہیں، 17 نسخے ہیں۔ اور اب ان 17 نسخوں کی معلومات کے لیے آپ سنیے گا کہ آپ سن چکے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ سے 90,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے حدیث پاک سنی ہے، لیکن اس کو آپ افسوس کہیے یا جو بھی کچھ کہیے گا، صرف 4 شاگرد امام بخاری علیہ الرحمہ کے ان سے بخاری کو آگے روایت کرتے ہیں۔ اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو بخاری سے اگرچہ 90,000 لوگوں نے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے بخاری پڑھی، لیکن ان میں سے صرف 4 لوگوں نے بخاری آگے پڑھائی۔ 4 لوگوں کے نسخے ملتے ہیں، ذکر 5ویں کا بھی ملتا ہے، لیکن اس کو وہ روایت ہی ضعیف ہے اور اس کو اکثر لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ 4 لوگ ہیں، وہ
جو امام بخاری علیہ رحمہ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ اب وہ 4 کون ہیں، یہ بھی سن لو، 4 کون ہیں وہ؟ ان میں سے ایک ہے عبداللہ ابن محمد فربری ہیں۔ یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور علامہ فربری کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ میں باقی کا تو تعارف نہیں کراؤں گا، لیکن کسی خصوصیت کی وجہ سے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کی تالیف کے بعد سب سے پہلا جو درس دیا تھا وہ ان کے گھر پر بیٹھ کے دیا تھا، اور یہ فیرابر یہ بخارا کے مضافات میں گاؤں کا نام ہے، تو وہ ان کے گھر پر بیٹھ کے دیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی کل۔ تو 8 سال کی عمر میں انہوں نے بخاری شریف خود امام بخاری علیہ الرحمہ سے پڑھی، اور اول سے آخر تک پڑھی، یعنی تمام حدیثیں پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے 11 سال کی عمر میں بخارا میں پھر ایک بار امام بخاری علیہ الرحمہ سے پوری بخاری پڑھی اور تمام احادیث پڑھی، اور اس کے بعد پھر امام بخاری علیہ الرحمہ کے آخری سال 256 میں پھر انہوں نے بخاری پڑھی، گویا کہ 3 بار پڑھی۔ تیسری بار پڑھنے میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ پوری پڑھی یا ادھوری پڑھی، یہ ہے۔ اور اب آپ جب آگے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان 4 شاگردوں میں سے صرف فربری ایسے ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی تمام حدیثیں امام بخاری سے حاصل کی ہیں۔ اب رہ جاتے ہیں اس کے بعد محمد ابن شاکر نسوی، ان کا بھی ایک نسخہ ہے، یہاں نہیں ہے وہ، ان کا بھی ایک نسخہ ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً پوری بخاری انہوں نے کچھ امام بخاری سے پڑھی ہے، کچھ احادیث وہ ان سے اجازتاً روایت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایک تیسرے شاگرد ہیں ابراہیم ابن معقل نصفی، تو وہ بھی امام بخاری سے اکثر حدیثیں انہوں نے سنی ہے، کچھ حدیثیں نہیں سنی ہیں، وہ حدیثیں وہ اجازتاً روایت کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے ہیں منصور ابن محمد ابن علی بزدوی، یہ چوتھے شاگرد ہیں، اور یہ چوتھا نسخہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کا، ان کا بھی حال یہی ہے۔ اب آگے چلیے گا کہ فربری سے 12 لوگ روایت کرتے ہیں، اور باقی جو 3 شاگرد ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ کے، ان سے ایک 2 ہی آدمی روایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ ایک اور سن لیجئے درمیان میں بات، آپ کو اس سے ایک بصیرت حاصل ہوگی۔ ہمارے زمانے میں ایک رواج چلا آیا ہے کہ صحیحین کے یا صحاح ستہ کے شروع کے کچھ اسباق اور کچھ احادیث وہ کسی شیخ سے پڑھتے ہیں۔ اوائل الرسائل کے نام سے ایک نئی رسم جو شروع ہوئی ہے وہ آپ نے سنی ہوگی۔ تو وہ اوائل کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اجازتاً پوری کتاب کی روایت کرتے ہیں، وہ اجازتاً پوری کتاب کی روایت کرتے ہیں۔ تو یہ وہی روایت ہے، وہی رسم ہے جو ابھی آپ نے سنی امام بخاری کے شاگردوں کے بارے میں، لیکن اس میں بہت فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ چند اسباق پڑھے جاویں اور جس سے استاد محترم حدیث فہمی کا اندازہ کر لے، اور پھر وہ اس کو پوری کتاب کی روایت کی اجازت دے، یہ ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ رسماً چند حدیثیں پڑھی اور ان پر 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کلام ہو گیا، یعنی پوری صحاح ستہ کی حدیثوں پر ہی، اور پھر اجازت دے دی گئی سب کو۔ یہ محض ایک رسم ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے صاف گو حضرت مفتی سعید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طریق تو صرف کاملین کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی جو حدیث میں مہارت رکھتے ہیں اور حدیث داں ہیں، ان کو اگر تبرکاً اس کی اجازت دے دی جاوے
تو اس میں کوئی فائدہ ہے نہیں، تو یہ عام لوگوں کے لیے اور عام طلبہ حدیث کے لیے ایسا نہیں ہے۔ چلیے صاحب، اب اس کے بعد چلتے ہیں ہم کہ ان 17 نسخوں میں سے 2 نسخے تو امام بخاری علیہ رحمہ کے شاگردوں کے ہیں، ایک وہ فربری کا ہے اور ایک نصفی کا ہے، ابراہیم بن معقل نصفی کا ہے۔ 2 نسخے تو ان کے ہیں جن کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، فربری کا سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو آیا ہے حموی اور سرخسی، یہ ایک ہے۔ تو 2 نسخے تو ہے یہ، اور آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں سے پھر 4 نسخے بالکل آخر میں جو ہے، 4 آخر میں جو نسخے ہیں وہ بعد کے لوگوں کے ہیں، بہت بعد کے لوگوں کے ہیں۔ یعنی ایک نسخہ ابن حجر کا ہے، ایک نسخہ ابن عساکر کا ہے، اور ایک نسخہ ابو الوقت کا ہے، اور ایک نسخہ صغانی کا ہے۔ یہ بہت بعد کے لوگ ہیں، اور تو 4 یہ ہو گئے اور 2 وہ ہو گئے، کتنے؟ 4 اور 2 6 ہو گئے۔ اور ان میں سے 4 امام وہ جو علامہ فربری کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں 4 یہ ہیں، کہاں لکھا نہیں وہ، شاید میں نے انہی میں سے 4 7 بات، ہاں لکھا نہیں میں، وہ ذہن میں نہیں ہے میرے، وہ ذہن میں نہیں ہے۔ تو 4 شاگردوں کے شاگرد کے ہیں، ان میں سے کچھ بتا دوں میں، آپ کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اصیلی ہیں، قابسی ہیں، مستملی ہیں، اور یہ کریمہ بنت احمد ابن مروزی ہیں۔ یہ امام بخاری کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، نہیں مستملی نہیں، مستملی تو یہاں لکھا ہوا ہے فربری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ہاں، اصیلی ہیں، کریمہ ہے، ابو ذر ہے، جی ایک ابو ذر ہے، یہ بہرحال یہ فربری کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو 4 تو وہ ہو گئے تھے، 2 6 ہو گئے تھے، اور 4 یہ شاگردوں کے شاگرد ہو گئے، 10 ہو گئے، اور 7 یہ فربری کے براہ راست شاگرد ہیں، باقی 7 یہ فربری کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اس طریقے سے یہ 17 نسخے ہیں۔ آپ کو اس بات سے بہت کچھ حاصل ہوگا کہ بخاری کے بین السطور اور بخاری شریف کی حاشیے پر نون بنایا گیا ہے، اور نون کے ساتھ ایک پھر دوسری علامت بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نسخے میں اس طریقے سے ہے، فلاں نسخے میں اس طریقے سے ہے، فلاں نسخے میں اس طریقے سے ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد آپ ایک بات اور سنیے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہو، میرے ذہن میں تو بہرحال وہ سوال آیا ہے کہ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ کس کا نسخہ ہے؟ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے یہ کس کا نسخہ ہے؟ تو دیکھو، یہ نسخہ یہ تو معلوم نہیں تعیین کے طور پر کہ کون سا نسخہ ہے، اب تک میرے مطالعے میں کہیں نہیں آیا ہے۔ البتہ جب ہم نے اپنی سند میں غور کیا تو سند میں ہمیں بخاری علیہ رحمہ سے پہلے اپنی سند میں فربری ہی کا نام ملتا ہے۔ آپ صفحہ 12 کھول کر دیکھیے گا، صفحہ 12، یہاں پر امام مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند بیان کی ہے، تو اس میں امیر المؤمنین فی الحدیث سے پہلے فربری ہیں، اور فربری سے پہلے ان کے شاگرد عبداللہ ابن احمد سرخ، ہاں یہی ہیں وہ، عبداللہ ابن احمد ابن حمویہ سرخسی، یہی ہے وہ۔ تو یہ نسخہ غالب گمان یہ ہے کہ فربری والا ہی ہے، چونکہ
امام بخاری جب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حاصل کی ہوگی، یہ بخاری پڑھی ہوگی، تو جن سے بھی پڑھی ہوگی انہوں نے جب فربری کی سند سے ان کو پڑھایا ہے تو فربری والا نسخہ ہوگا، اور سرخسی اور فربری کے نسخے میں ہو سکتا ہے کوئی فرق ہو۔ بہرحال یہ ایک بات ہو گئی جی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں بخاری شریف کی خصوصیات۔ بخاری شریف کی خصوصیات، تو بخاری شریف کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت وہ ہے جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اور وہ ہے ان کے تراجم۔ اگرچہ تراجم تمام مصنفین نے اپنی کتابوں میں قائم کیے ہیں، امام مسلم ابن حجاج کو چھوڑ کر، لیکن جس شان کے اور جس انداز سے اور جتنے مدلل امام بخاری علیہ رحمہ نے تراجم قائم کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کیے، نہ ان سے پہلے کیے اور نہ ان کے بعد کیے۔ اور بخاری شریف کی احادیث کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے تراجم کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور تراجم میں امام بخاری علیہ رحمہ کا طریقہ ہے، میں اس وقت آپ کو پورا تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، جتنا بتاؤں گا تفصیل سے بتاؤں گا لیکن تمام نہیں بتا پاؤں گا، اور میں اس میں اپنا طرز آپ کو بتلا دوں کہ مطالعہ تو استاد چاہے جتنا کرے اور جتنا زیادہ کرے اتنا اچھا ہے، لیکن طلباء کے سامنے اتنا مضمون بیان کرے اور اس ترتیب سے بیان کرے جس کو وہ سمجھ جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ استاد محترم شروحات کو بیان کرے اور اقوال کو بیان کرتا چلا جاوے، نہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ میری بات طالب علم سمجھ بھی لیں، بلکہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ سب نے صحیح معدد بھی حصے میں اس کو محفوظ بھی کر لیں، یہ ہے۔ تو میں اتنی ہی بات بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ ترجمے کی خصوصیت یہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ کی کہ وہ کبھی تو قرآن پاک کی آیت سے ترجمہ قائم کرتے ہیں، ترجمہ قائم کرتے ہیں، اور کبھی حدیث پاک سے کرتے ہیں، اور حدیث پاک کی وہ صراحت کرتے ہیں باب قول النبی، اس طریقے سے، اور کبھی وہ حدیث پاک سے ہی ترجمہ قائم کرتے ہیں لیکن اس میں اس کے حدیث ہونے کی صراحت نہیں کرتے، اور کبھی وہ حدیث پاک سے ترجمہ قائم کرتے ہیں لیکن اس میں کسی قدر تغیر کر دیتے ہیں، نہ تو اس کا حدیث ہونے کا دعویٰ ہوتا، تغیر کر دیتے ہیں، اور وہ تغیر صرف الفاظ میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی مشکل لفظ کی وضاحت کر دیتے ہیں، یہ۔ اور ایک طریقہ ان کا یہ بھی ہے کہ وہ جس معیار کی حدیث بخاری میں لاتے ہیں اس سے کم معیار کی حدیث سے ترجمہ قائم کر دیتے ہیں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو امام بخاری کی شرائط پر نہیں اترتی اور وہ ضعیف حدیثیں ہیں وہ ترجمے میں لے آتے ہیں۔ چنانچہ ایسے تراجم اس میں آئیں گے جن کو امام بخاری، جن کو ترمذی نے روایت کیا ہے، جن کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے وہ احادیث کے بعد جن کو ہم موقوف حدیث کہتے ہیں، یعنی صحابہ کے اقوال سے ترجمہ قائم کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے اتر کر وہ تابعی کے قول سے ترجمہ قائم کرتے ہیں، جن کو ہم حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ تو حدیث موقوف اور حدیث مقطوع بھی وہ ترجمے میں لاتے ہیں۔ اسی کے یہ تو ہو گئے ان کے اقوال کی بات، اور کبھی کبھی وہ ایک ترجمۃ الباب کے بجائے کئی ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ تو کئی ترجمۃ الباب قائم کرنے میں ان جو مصلحت ہے وہ آئے گی انشاءاللہ، یہاں نہیں بتا پاؤں گا میں، چونکہ اگر وہ موقع پہ ہوگا تو سمجھا پاؤں گا۔
تو اس میں سے جو ان کے نزدیک راجح ہوتا ہے وہ اس کو پہلے لے آتے ہیں. تو یہ تراجم قائم کرنے میں ہے. اس کے علاوہ ماہرین بخاری، میں نے تو 40 سال پہلے پڑھی تھی، پھر نہیں پڑھائی. ماہرین بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں باب تو ہے لیکن ترجمۃ الباب نہیں ہے. باب ہے، ترجمۃ الباب نہیں ہے. تو یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر امام بخاری اس کی بہت ساری وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ اس باب میں جو حدیث لائے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ من وجہ پہلے باب سے متعلق ہے، اور یہ بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس حدیث سے کوئی متفق علیہ فیصلہ اخذ نہیں کر سکے. یہ حدیث لائے کہ متفق علیہ فیصلہ اس سے اخذ نہیں کر سکے. یہ اسی طریقے سے ایک طرز امام بخاری کے تراجم میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ابہام ترجمے کے اندر موجود ہے. بہت زیادہ ابہام ترجمے کے اندر موجود ہے. اور کتنا ابہام ہے؟ اتنا ابہام ہے کہ تمام شرح یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے تراجم کی آج تک، بہت سے تراجم کی آج تک وضاحت نہیں کر پائے. بہت سارے شرح اور ائمہ حدیث ان کی وضاحت نہیں کر پائے. یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے تراجم میں سوء ترتیب بھی ہے اور سوء تقریر بھی ہے. اور طلباء علم کو چاہیے کہ وہ ان تراجم کے پیچھے نہ پڑ کے علمی بحثوں کو سمجھیں اور علمی بحثوں کو یاد رکھیں. اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے اس کی بھی شرح کر دی ہے، سوء تقریر اور سوء ترتیب اس کی بھی شرح کی ہے. اور ابہام کا ایک ایسا واضح سبب بتایا ہے جو ہم اور آپ کی سب کی سمجھ میں آ جائے گا. وہ سبب یہ ہے کہ مضامین بہت اونچے ہیں، بہت عالی مضامین ہیں. اور عالی مضامین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت جامع الفاظ میں ترجمہ قائم کرتے ہیں، تاکہ اس پر شک نہ ہو جائے، اس پر اعتراض نہ ہو جائے، بہت سارا مفہوم اس کے اندر موجود ہو جائے. اس واسطے مضامین عالی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ عالی مضامین کا سمجھنا وہ آسان نہیں ہوتا. اور ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بخاری کی جو اپنی عبارت ہوتی ہے، جہاں آیت، حدیث، قول صحابی، قول تابعی آ گیا، وہ تو جس طرح ہے اس طرح انہوں نے نقل کر دیا. لیکن جہاں بخاری کی اپنی عبارت ہے وہاں پر تاقید لفظی ہے. تاقید لفظی آپ جانتے ہیں، مختصر المعانی میں آپ پڑھ چکے ہیں، تقدیم سے تاخیر سے تاقید لفظی پیدا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عبارت آسان نہیں ہے، الفاظ مشکل ہیں، عبارت آسان نہیں ہے. تو سلاست کی کمی ہے، تاقید موجود ہے، عالی مضامین ہے، اس وجہ سے ان کے اندر بڑا ابہام پیدا ہو گیا ہے. بہرحال یہ تو سب بات آپ کے سامنے آ گئی، اور تراجم سے متعلق تقریباً میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ بھی دیا. ایک بات بس میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ انشاءاللہ العزیز آپ میرے سبق میں دیکھیں گے، اور وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. آپ اگر اردو شروحات میں یا عربی شروحات میں ایسی بحث دیکھیں تو اس کو چھوڑ دیں. ہمارے گاؤں دیہات میں ایک مثل مشہور ہے، چت بھی میری پٹ بھی میری انٹا میرے باوا کا. یہ تو دیکھو، علماء کو اور اساتذہ کو اور شرح کو کسی اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات کو صحیح اور درست کرنے میں ایسی تعویلات نہیں کرنی چاہیے، اتنی دور دراز کی تعویلات نہیں کرنی چاہیے کہ طالب علم کا استاد سے ہی اعتماد اٹھ جاوے اور علم سے ہی اعتماد اٹھ جاوے.
اور وہ وہی کہنے لگے جو میں نے ابھی کہا کہ بھئی چت بھی میری، پٹ بھی میری، انٹا میرے باوا کا. تو ایسے موقع پر چاہیے کہ ان کو انہی حالت پر چھوڑ دیں، اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیں. بہرحال یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی تراجم کے متعلق گفتگو تھی. اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب کی خصوصیات میں سے جو انہوں نے اکثر و بیشتر بہت سارے احکام کی وہ ابتدا بیان کرتے ہیں. جہاں حکم بیان کرتے ہیں، حکم شریعت، اس کی ابتدا بیان کرتے ہیں. جیسے بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدء الاذان، بدء الحیض، بدء الخلق، ایسے بہت سے ابواب قائم کیے جن میں انہوں نے صراحت کے ساتھ ان احکام کی ابتدا بیان کی ہے. اور ماہرین بخاری یوں بھی کہتے ہیں کہ بہت جگہ تو صراحت کے ساتھ ابتدا بیان کی ہے اور بہت جگہ انہوں نے اشارے کے ساتھ ابتدا بیان کی ہے. بہرحال وہ ابتدا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. اسی طرح بخاری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ براعت اختتام کا تذکرہ کرتا ہے. براعت اختتام، ہم نے بھی براعت استحلال تو سنا تھا لیکن براعت اختتام نہیں سنا تھا کہیں اور. ہاں، براعت استحلال اس کو کہتے ہیں کہ خطبے میں ایسے الفاظ لائے جاویں جس سے کتاب کے مضامین اور مقاصد کی طرف اشارہ ہو جاوے، اور اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اسی طرح براعت اختتام کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بخاری اپنی کتاب ختم کرنے سے پہلے صراحتاً یا اشارتاً ایسی عبارت اور ایسے الفاظ لاتے ہیں جس سے قاری سمجھ جاتا ہے کہ بس اب کتاب ختم ہو جائے گی. یہ براعت اختتام امام بخاری علیہ الرحمہ کی یک عادت میں سے اور بخاری کتاب بخاری کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اکثر و بیشتر کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتے ہیں. میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام کتابوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال میں نے جہاں تک دیکھا اور میں نے جہاں تک کوشش کی تو کتاب شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. کتاب العلم کے شروع میں، کتاب الوضو کے شروع میں، کتاب الحیض کے شروع میں، کتاب الغسل کے شروع میں، جہاں تک میں نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. تو ماہرین حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مصنف کے نزدیک وہ کتاب اہم ہوتی ہے، گویا کہ ایک مستقل کتاب کا درجہ رکھتی ہے، مستقل بحث کا درجہ رکھتی ہے اور مستقل کتاب کا درجہ رکھتی ہے، تو اس کو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض ماہرین یہ فرماتے ہیں کہ جو 16 سال کا جو وقفہ رہا ہے، 16 سال کی جو مدت اس میں صرف ہوئی ہے، تو اس میں درمیان تالیف میں کبھی کبھی وقفہ ہوتا تھا اور طویل وقفہ ہوتا تھا. تو اس زمانے فترت کے بعد جب کام شروع کرتے تھے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتے تھے. بہرحال یہ نقطہ طالب علم کے ذہن میں ضرور کھٹکتا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ کیوں لائے ہیں، اور پھر جب ہر جگہ لائے تو بعض جگہ انہوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے. تو اس کا حل یہ ہے. یہ بخاری کی خصوصیات میں سے کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب اس کے بعد رہ جاتی ہے بخاری شریف کی فضیلت، اور یہ بات بیان کرنے کے بعد بس ہم کتاب کے متعلق گفتگو ختم کر دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز کل سے مقدمۃ العلم شروع ہو جائے گا. بخاری کی فضیلت میرے نزدیک، اور میرا تو خیر ذکر فضول ہے لیکن میں نے اپنا جذبہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیا، تمام علماء علام کے نزدیک یہی ہے کہ اس میں صحیح احادیث بیان کی گئی ہے، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے اس کی. اسی وجہ سے اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ دیا گیا ہے. جہاں اس کی صحت اور اعتماد کو جملہ بیان کرا ہے، اس حدیث اس کتاب کی فضیلت کو بھی یہ جملہ بیان کرتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت یہ رکھتا ہے کہ اس کی ہر بات حق اور سچ ہے. تو کتاب بھی اس حیثیت سے کہ
اسناد کی صحت کے سبب ہمارا یقین نہیں تو کم سے کم ظن غالب تو ضرور ہے، اور ظن غالب بھی یقین کا درجہ رکھتا ہے کہ یہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ تو اس سے بڑی اور اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی واسطے بخاری کا احترام سب پوری امت کے دلوں میں بہت زیادہ ہے۔ ایک فضیلت تو اس کی یہ ہے، اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ منامی بشارتیں اس کے سلسلے میں ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ واقعہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے بھی سنایا ہے، لیکن مجھے پکا یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ سنایا ہے۔ ہاں البتہ میں نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی کشف الباری میں پڑھا ہے۔ جی ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک محدث ہیں ابو زید، وہ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان سوئے ہوئے تھے۔ ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ کہا، اے ابو زید، تم شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو ابو زید نے تعجب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو دیکھو، میں نے اس پر غور کیا، بلکہ دوبارہ دیکھا کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ استعمال کیا، یہ راوی نے وہاں پر کیا نسبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نسبت کی۔ بہرحال نسبت کی طرف نسبت پر اعتماد کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع محمد ابن اسماعیل، یعنی میری کتاب جامع محمد ابن اسماعیل ہے۔ یہ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب کہا ہے۔ یہ اور اس کے بعد جو اس کی فضیلتیں ہیں، بہرحال وہ میں بادل ناخواستہ آپ کے سامنے بیان تو کر دوں گا، لیکن خواب میں تو کسی نہ کسی درجے اعتقاد اور اعتماد ہے ہمارا، بشرطے کہ راوی قابل اعتماد ہو اور خواب دیکھنے والا بھی قابل اعتماد ہو، اس میں تو اعتماد ہے۔ اور بڑھ رہی بات وہ بعد والی چیز ہے، دیکھو اس میں ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ہاں، خواب کی بات تو آپ کے سامنے ذکر کر دی میں نے، اور جو میں نے اس میں شرط لگائی ہے کہ خواب دیکھنے والا بھی قابل اعتماد ہو، راوی بھی قابل اعتماد ہو۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرس، انہوں نے ایک طالب علم کا داخلہ کیا، اس طالب علم کو مطلوب تھی پنجم، اور انہوں نے اس کا امتحان لینے کے بعد اس کو چہارم دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یعقوب کو کہہ دو کہ وہ مجھے پنجم دے دے گا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کر کہیں گے تو میں آپ کو فوراً پنجم دے دوں گا۔ تو بہرحال خوابوں کا مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، اور اب تو لوگ خواب اتنے بیان کرنے لگے کہ ایک مذاق بن گیا خواب۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اور ان لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں، اور جواب میں الفاظ استعمال کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بس میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی باتوں پر عمل کرو بجائے خواب کی باتوں کی۔ ہاں خیر، چلو، خواب کی تو جو کچھ اہمیت ہے، اگلی چیز جو ہے اس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔
بلکہ اس میں کچھ بتاؤں گا۔ تقریباً 7ویں صدی یا 8ویں صدی میں یہ ایک رواج شروع ہوا۔ آپ دیکھیے بخاری کون سی صدی میں لکھی گئی؟ تیسری صدی میں لکھی گئی۔ تو 500 سال کے بعد 8ویں صدی آئی، 400 سال کے بعد 7ویں صدی آئی۔ یہ تو بخاری کے 400 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد لوگوں پر ایک اس کی برکت منکشف ہوئی، اور انہوں نے اپنی مراد کے واسطے بخاری شریف پڑھنی شروع کر دی۔ اور دعویٰ یہ کیا کہ بخاری شریف ایک مجلس میں پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، یہ دعویٰ کیا۔ اور 7ویں صدی کے بعد یا 8ویں صدی کے بعد اس کا عمل شروع ہو گیا، اس پر لوگ عمل کرنے لگے، اس کا رواج کہیے گا، رواج شروع ہو گیا۔ اور ایک صاحب تو اتنے آگے بڑھے انہوں نے یوں کہا کہ میں نے بخاری 150 مرتبہ پڑھی، اور ہر مرتبہ الگ نئی مراد کے واسطے پڑھی، اور ہر مراد میری پوری ہوئی۔ دیکھو، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نیک کام کیا جائے، اور احادیث کا پڑھنا یقیناً ایک نیک عمل ہے، اور صحیح احادیث کا پڑھنا تو یقیناً ایک نیک عمل ہے۔ اب اس نیک عمل کے بعد اگر دعا کی جاوے تو انشاءاللہ قبولیت کی امید رکھتے ہیں ہم، لیکن اس سے پہلے تو قرآن پاک ہے، اور اس سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز عمل ہے جس کی آپ نے تعلیم فرمائی ہے، یعنی 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کرو۔ بہرحال بخاری کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس مراد کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ مراد پوری ہوتی ہے، لیکن اس پر میں نے اپنے تاثرات ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور اب جو اس کے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے وہ تو واقعی ایک طرح سے مذاق بنا لیا ہے۔ آپ حضرات غالباً مظالم وقت میں پڑھنے والے تو ہر ہفتے بخاری پڑھتے تھے اور ہر ہفتے امرتی کھاتے تھے، تو یہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے دونوں مظاہر علوم کو اور دوسری جگہوں پر بھی خطوط لکھے اور اس پر نظر ثانی کی گزارش فرمائی۔ یہ ہے بہرحال یہ بخاری کی فضیلتیں ہیں، اور بخاری کی فضیلتوں میں جو سب سے اہم فضیلت ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور جو بیان کی جاتی ہے وہ اس پر میں یقین رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن شریف پڑھنے پڑھانے والوں کو، اخلاص کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی روزی کی تنگی پیش نہیں آتی، اور اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں کو کبھی روزی کی تنگی پیش نہیں آتی۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دراصل یہ اللہ کا کام ہے، دین کی حفاظت، قرآن پاک کی حفاظت یہ اللہ کا کام ہے۔ اب جو شخص اس کے لیے فارغ ہو جاوے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی ضروریات میں تو پریشان نہیں کرے گا۔ ہاں کہیں کوئی کمی آ جاوے، یعنی فضول خرچی کرنے لگے، اخلاص میں کمی آ جاوے وغیرہ وغیرہ، تو وہ دوسری بات ہے۔ یہ اس کے بعد بس بات ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کراتا ہوں۔ قابلیت سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ قبولیت سے ہوتا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ امام بخاری علیہ رحمہ سے 90,000 لوگوں نے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے بخاری شریف سنی، لیکن آگے نقل کرنے والوں کی تعداد کل 4 ہے، اور فربری ان سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سنی ہوگی،
چونکہ امام بخاری کے زمانے میں شاید بخاری کو وہ چرچا نہ ہو، وہ شہرت نہ ملی ہو جو بعد کے زمانوں میں ملتی رہی، شہرت بڑھتی رہی، تو پتہ نہیں کتنوں نے سنا ہوگا، لیکن ان سے صرف 12 لوگوں نے سنا، 12 لوگوں نے روایت کی۔ تو اس واسطے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، تمنا بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، اور قربانی بھی دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔